إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء أما بعد فقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون حمد و صلوات کے بعد برادران اسلام، میں نے خطبہ مسنونہ کے متصل سورہ واقعہ کی یہ چند آیات پڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن خلقناکم فلولا تصدقون، اے انسانو
ہم نے تم کو پیدا کیا، پس تم اس بات کی تصدیق کیوں نہیں کرتے، تم اس پر یقین کیوں نہیں کر لیتے کہ سچ مچ ہمیں پیدا کرنے والا ہمارا اللہ ہے۔ فرمایا تم اپنے آپ کو پہچانو، اپنے آپ کو دیکھو کہ تمہارا خالق کون ہے۔ وہ اللہ تمہارا بھی خالق ہے اور وہ ساری مخلوق کا خالق ہے۔ وہ اکیلا ہی خالق ہے اور اس کے سوا سب کچھ مخلوق ہے۔ تو یہ کتنا واضح سا ایک فرق ہے عابد اور معبود کا۔ تم سب اس کی عبادت کرنے والے ہو اور وہی عبادت کے لائق ہے، وہی الہ ہے، اس لیے کہ تم سب اس کی مخلوق ہو۔ اور من جملہ انسان جسے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات تو بنایا ہے، لیکن ہے یہ اسی کی مخلوق۔ انسان کو یہ بات بھولنی نہیں چاہیے، انسان کو اپنے آپ سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو مقام اور مرتبہ دے دے تو اسے غرور، گھمنڈ، تکبر کا شکار نہیں ہو جانا چاہیے، اسے ظالم نہیں بن جانا چاہیے، اور پھر اسی طرح اسے مشرک اور کافر نہیں ہو جانا چاہیے۔ نہ تو اس کو چھوڑ کر کسی اور کو پوجنے لگے، نہ خود ہی اس بھول کا شکار ہو جائے کہ عزت احترام اللہ دے، اور وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ عزت دے دے تو وہ خود ہی خدائی دعوے کی طرف پلٹ جائے۔ انسانوں میں اس انسان کا مقام اور مرتبہ سب سے اونچا ہوا جسے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات وہاں ارشاد فرمائی، ما کان لنبی، کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں، ان یؤتیہ اللہ الکتاب والنبوۃ، کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب اور نبوت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اسے اتنا اونچا منصب عطا فرما دے تو وہ لوگوں کو کہے ان یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ وہ لوگوں کو یہ کہتا پھرے کہ لوگو تم اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو، تم میرے نام پہ صدقہ خیرات کرو، مجھے سجدے کرو، میں بڑا کرنے والا ہوں۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو یہ اتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے تو اسے بھی یہ سبق دیا کہ کہیں اپنے مقام اور مرتبے کو دیکھ کر غلطی کا شکار نہ ہو جانا۔ اور پھر انبیاء کے بعد اللہ کی عبادت کرنے والے نیک بندے، انبیاء کے نقشہ قدم پہ چلنے والے، وہ مقام صدیقین پہ پہنچ جائیں، شہداء پہ پہنچ جائیں، یا صالحین اللہ کے نیک بندے بن جائیں، تو یہ کسی کے لیے بھی زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی پوجا کرانا شروع کر دے۔ وہ لوگوں کو کہے کہ تم میرے نام پہ نذرانے دو، میں فلاں فلاں کچھ کر سکتا ہوں، وہ خدائی اختیارات کا اظہار کرنا شروع کر دے۔ نہیں، اس لیے کہ سب مخلوق ہیں، وہ اکیلا خالق ہے، اس لیے عبادت صرف اسی کی ہوگی۔ وہ باہمی عزت احترام یہ تو اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو ایک دوسرے کا کرنے کا کہا ہے،
والدین کا احترام ہے، بڑے بہن بھائیوں کا احترام ہے، چھوٹوں کا احترام ہے، عام انسانوں کا احترام ہے، استاد کا احترام ہے، اور جو بھی تمہارا کوئی محسن ہے اس کا احترام ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، کوئی تمہیں دین سکھانے والا ہو، کوئی استاد ہو، کوئی کسے تم پیر کہو، مرشد کہو، اس سے تو توحید و سنت کی رہنمائی لینی ہے، یا پھر زیادہ سے زیادہ آپ اس سے اپنے حق میں دعا کرا لیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے نام پہ صدقے خیرات شروع کر دو، اس کو رکوع سجدے شروع کر دو، اس کو طواف شروع کر دو اور کہو کہ ہمارے لیے تو تو ہی ہے اور تو آگے اللہ تک ہمیں پہنچاتا۔ پھر نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کوئی جتنے بھی مقام اور مرتبے پہ ہے اس کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ مخلوق ہونے کے لحاظ سے کسی کو یہ زیب دیتا ہی نہیں کہ وہ خالق کا مقابلہ کرے۔ تو فرمایا ہم نے تمہیں پیدا کیا، ادنا ہو، اعلیٰ ہو، غریب ہو، امیر ہو، اونچے ہو، نیچے درجے کے ہو، فلولا تصدقون، تم اس بات پر یقین کیوں نہیں کر لیتے؟ اے انسانوں، اس بات پر غور کیوں نہیں کرتے؟ افرعیتم ما تمنون، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر اس میں اپنے حکم سے روح پھونکی، پھر اسی میں سے ہماری ماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں سے بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں اپنی زمین کے اوپر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہی نظام فطرت بنا دیا کہ مرد و زن کے جوڑے سے اللہ تعالیٰ نسل انسانی کو بڑھا رہا ہے۔ فرمایا افرعیتم ما تمنون، کیا پس تم اس بات پر غور نہیں کرتے؟ وہ پانی کی بوند، منی کا قطرہ جو بحیثیت خاوند مرد رحم میں ٹبکاتا ہے، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اس بوند سے انسان کی تخلیق تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ اگر لوگوں کے بس میں ہوتا تو کوئی بے اولاد نہ رہتا، معلوم ہوا یہ صرف اللہ کے ہی اختیار میں ہے۔ فرمایا ہم چاہتے ہیں تو اس سے بچہ بنا دیتے ہیں، ہم چاہتے ہیں تو اسے اسی طرح پانی کی صورت میں بہا دیتے ہیں۔ ہم ہیں اللہ اکبر۔ فرمایا نحن قدرنا بینکم الموت، یہ تو ہے تمہاری زندگی کی ابتدا، اب آگے انتہا ہے۔ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان اپنے تقدیر کے فیصلے سے موت کا بھی وقت مقرر کر رکھا ہے۔ وما نحن بمسبوقین، ہمارے اس فیصلے کو کوئی بھی کراس کرنے والا نہیں ہے، اس سے آگے کوئی بھی بڑھنے والا نہیں ہے۔ جتنی جتنی زندگی تم میں سے کسی کی فرمایا ہم نے رکھی ہوئی ہے، عین اسی وقت اسے موت آ جاتی ہے اور وہ فوت ہو جاتا ہے۔ فرمایا تمہارے لیے تمہاری زندگی اور تمہاری موت میں یہ ایک بہت بڑی تمہارے لیے نصیحت ہے کہ تم کسی کے نظام کے تحت یہاں آئے ہو اور کسی کے ہی نظام اور حکم کے تحت تم دنیا سے چلے جاتے ہو۔ نہ اپنی مرضی سے کوئی دنیا پہ آتا ہے، نہ اپنی مرضی سے جاتا ہے۔ فرمایا ہم ہی تمہیں پیدا کرتے ہیں، ہم ہی تمہیں موت دیتے ہیں، ہمارے ہی حکم سے تم زندہ ہو۔ تو پھر فرمایا اللہ کی عبادت سے روح گردانی کس بات کی؟ پھر اللہ کے ساتھ شرک کس لیے؟ پھر اللہ کا کفر کس لیے؟
پھر اللہ کے احکامات سے بغاوت کس لیے؟ جب تمہاری حیثیت یہ ہے تم مخلوق بھی اس کی ہو، تم پابند کی اس کے حکموں کے ہو، اس کی بنائی ہوئی تقدیر سے آگے پیچھے تم ایک سانس بھی نہیں لے سکتے۔ وہ جب تک چاہتا ہے کوئی زندہ رہتا ہے، جب چاہتا ہے مر جاتا ہے۔ جب فرمایا تم اسی کے ٹائم ٹیبل کے مطابق اور شیڈول کے مطابق دنیا میں اپنے سانس پورے کر رہے ہو تو پھر اس کے باغی کس لیے بنے پھرتے ہو؟ تم ذرا سوچو تو صحیح۔ تم اس بات پر تم اس نصیحت پر غور کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھانے کے لیے ایک اور مثال دی، فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ نَشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور تم بخوبی طور پر اپنی پہلی تخلیق کو جانتے ہو، پھر تم اس سے نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ تم سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے زمین کے ہر قسم کے ذرات جمع فرمائے، پھر اس مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ تم سب جانتے ہو کہ تمہارا خمیر مٹی ہے، تم مٹی سے پیدا ہوئے ہو، سارے کے سارے، عربی ہو اجمی ہو، کالے ہو گورے ہو، امیر ہو غریب ہو، تمہاری اصلیت یہ ہے، اور پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے۔ فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اس مٹی سے ہی تو تم کو پیدا کیا ہے اور اس مٹی میں ہی تم کو پھر لے جائیں گے۔ تم دیکھ رہے ہو فوت ہوتے ہو دفنا دیا جاتا ہے، مٹی میں مل جاتے ہو، اور تیسری بات کیوں بھول گئے؟ ہم اسی مٹی سے تم کو پیدا کریں گے اور اپنے سامنے کھڑا کر لیں گے اور تمہاری زندگی کا حساب ہوگا۔ فرمایا ان باتوں پہ آخر غور کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا تو یہ بھی سن رکھو، یہ بھی جان لو، الا ان نبدل امثالکم، الا ان نبدل امثالکم، ہمیں اس بات کی بھی قدرت حاصل ہے کہ ہم تمہاری جگہ پہ تم جیسی مخلوق پیدا کر دیں، تمہیں غائب کر دیں، تمہارا وجود مٹا دیں، اور یہ تمہارے گھر، تمہاری زمینیں، یہ تمہاری جائیدادیں اور تمہارا یہ سب ساز و سامان دوسری مخلوق کو تھما دیں۔ اللہ اکبر۔ الا ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، اور تمہیں ہم پھر کسی ایسی کیفیت میں، ایسے جہان میں لے جائیں اور وہاں پر تم کو پیدا کر دیں، وہاں پر تم کو ظاہر کر دیں جسے تم جانتے ہی نہیں، اور تم ہکے بکے رہ جاؤ کہ ہم تو اپنے گھروں میں تھے، محلوں میں تھے، ہم اپنے کھیتیوں باڑیوں دکانوں فیکٹریوں میں تھے، اور ہم کہاں آ گئے؟ اللہ کہہ رہا ہے فرمایا ہم اس بات پر قادر ہیں تمہیں یہاں سے غائب کریں اور کسی دوسرے جہان میں ظاہر کر دیں، اور تمہاری جگہ پر ہم کسی اور کو مخلوق کو لا کھڑا کریں، تمہیں کسی اور سے تبدیل کر دیں۔ ہم اس بات پر قادر ہیں، تم ہماری گرفت میں ہو، تم ایسے ہی اپنے آپ میں پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے رہتے ہو۔ فرمایا اپنی اس حقیقت پر غور کرو، اپنی اس جبلت اور اصلیت پر غور کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال دی، فرمایا افرأیتم ما تحرثون، کیا تم اس بات پر غور نہیں کرتے جو تم کھیتیاں کاشت کرتے ہو، فصلیں اگاتے ہو؟ اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا اسے تم اگاتے ہو یا ہم؟ تم بیج ڈال دیتے ہو، تم ہل چلاتے ہو، تم پانی لگاتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے
میں چاہوں تو کھیتی اگے، میں چاہوں تو نہ اگے۔ فرمایا زمین سے انگوریاں نکالنے والا کون؟ تم ذرا اس بات پر غور کرو، لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر دیں، چاہیں تو اسے بٹ بنا دیں، چاہیں تو اس میں فصل لگا دیں، چاہے پوری کر کے اس کو خشک کر دیں، چاہے پہلے ہی زمین سے اگتے ہی اس پر آفت ڈالیں اور اس کو ملیا میٹ کر دیں۔ لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، اور تم افسوس ہی کرتے رہ جاؤ، ہائے ہماری محنت گئی، ہائے ہمارا بیج گیا، ہائے ہمارے وہ سب بیج اور سب اس کی محنت وہ سب رائگاں ہو گئی۔ فظلتم تفکہون انا لمغرمون، تم کہو ہمیں تو چٹی پڑ گئی۔ بل نحن محرومون، تم کہو ہے ہم تو فصلوں کے فائدے سے محروم کر دیے گئے۔ فرمایا ہماری قدرت سے، ہمارے فضل سے تم کھیتیوں کے اناج تک، باغوں کے پھل میوہ جات تک پہنچتے ہو، ہم تمہیں روزی دیتے ہیں، پیدا کرنے والے بھی ہم، روزی دینے والے بھی ہم، پھر تم فرمایا میرا کفر کیے جا رہے ہو، میرے ساتھ شرک کیے جا رہے ہو، میرے باغی بنے پھر رہے ہو، میری عبادت سے بھاگتے ہو، کچھ تو انصاف کرو۔ پھر مثال دی، افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا پس دیکھتے نہیں تم، اس طرف دھیان نہیں دیتے، وہ پانی جسے تم پیتے ہو؟ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، اس پانی کو ہم آسمانوں سے بارش کی صورت میں نازل کرتے ہیں یا تم؟ کوئی ہے ایسا جو پانی کا ایک قطرہ بھی اتار سکے؟ فرمایا پانی ہم تمہیں دیتے ہیں، لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کھارا کر دیں، کڑوا کر دیں، فلولا تشکرون، کیا پس تم شکر گزاری نہیں کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ بندوں سے نعمتوں کا حساب لینا شروع فرمائے گا تو سب سے پہلے دو نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بندے سے فرمائے گا، الم نصح جسدک، اے میرے بندے بتا کیا میں نے تجھے تندرست صحیح سالم جسم عطا نہیں فرمایا تھا؟ تجھے میں نے معذور نہیں بنایا، صحیح الاعضاء پیدا کیا، تیرے ہاتھ پاؤں آنکھیں کان ناک زبان سب تندرست تھے، عقل مند تھا، تجھے میں نے بیماریوں سے محفوظ رکھا، تو نے پھر کیا شکر گزاری کی؟ اور دوسرا اللہ یہ فرمائے گا الم نروے مع البارد، الم نروے کا مع البارد، کیا ہم نے تجھے ٹھنڈا پانی نہیں دنیا میں مہیا کیا؟ پانی سب سے بڑی نعمت ہے اور صحت سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ صحت میں رہ کر میری عبادت کیا کی، میرا پانی پی کر میری عبادت کیا کی، حساب دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس لیے اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے پہلے غنیمت جانو۔ تو اللہ نے فرمایا تم اس پانی کو دیکھو، یہ ہماری کتنی بڑی نعمت ہے، ہم چاہیں تو اسے کھارا کر دیں اور تمہارا پانی کے بغیر گزارا نہیں ہے۔
اور تم ہمارا پیدا کیا ہوا اتارا ہوا پانی پیتے ہو اور پھر نہ شکری کرتے ہو، شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ پھر اللہ نے ایک اور مثال دی، افرأیتم النار التی تورون، کیا پس دیکھتے نہیں ہو وہ آگ جسے تم روشن کرتے ہو، جسے جلاتے ہو، جس سے کھانے پکاتے ہو، اپنی ضروریات زندگی پوری کرتے ہو؟ یہ آگ اَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ، اس آگ کے درخت کو تم نے پیدا کیا یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ مرخ اور ایفار یہ دو درخت ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس درخت سے آگ کو پیدا کیا، سبز ہیں، درختوں کی طرح درخت ہیں، لیکن ایک کی ٹہنی دوسری کے ساتھ ایسے لگو جیسے ماچس کی تیلی سی آگ پیدا ہوتی ہے، ایسے آگ جلتی ہے۔ اور بھی جنگلوں میں کئی قسم کے ایسے درخت ہیں، اور ایک دوسری اس کی یہ تفسیر ہے کہ آگ جلانے کے لیے جتنی نباتات استعمال ہوتی ہے، یہ لکڑیاں، یہ اللہ نے ہی تو پیدا کی ہے، اور اس کو جلانے سے انسان آگ حاصل کرتا ہے۔ فرمایا آگ کے درخت کو کس نے پیدا کیا؟ تم ہماری قدرت کو دیکھو اور پھر تم بھولے ہوئے ہو۔ نحن جعلناها تذکرہ، ہم نے اس ہرے بھرے درخت کو اپنی قدرت کی نشانی بنایا ہے، تمہارے لیے نصیحت بنایا ہے کہ وہ ہے اللہ جو سبز اور ہری اور پانی سے بھری ہوئی شاخوں میں اس نے آگ کو رکھا ہوا ہے، آگ کو پیدا کیا ہوا ہے۔ وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اور بھی بے شمار قسم کے فائدے رکھے ہیں، تو تم غور کیوں نہیں کرتے؟ ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کیا کرو؟ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو، اپنے اللہ کی عبادت کرو، عبادت کی تمام انواع و اقسام بجا لاؤ، اللہ کے احکامات سے نہ بھاگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تسبیح، تحلیل، تحمید، بندے کا سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، اللہ اکبر پڑھنا، جب کوئی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے یہ کلمات پڑھتا ہے تو یہ کلمات آسمانوں کی طرف اٹھتے چلے جاتے ہیں اور اللہ کے عرش کے ارد گرد گھومنا شروع کر دیتے ہیں، اور اپنے پڑھنے والے کا نام ذکر کرتے ہیں، نام ذکر کرتے ہیں، اے رب تیری حمد فلاں نے کی ہے، تیری تحلیل فلاں نے کی ہے، تیری تحمید فلاں نے کی ہے، تیرے فلاں بندے نے تیرا ذکر کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کا ذکر، صدقہ خیرات، نماز روزے کی پابندی، یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میری مخلوق ہو اور میں تمہارا خالق ہوں، اور یہ مثالیں دے دے کر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم میری عبادت سے بھاگو یا میرے ساتھ شرک کرو یا میرے ساتھ کفر کرو اور تم میرے احکامات سے روح گردانی کرو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ایک اور مثال، تم غور کیوں نہیں کرتے؟ فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب تم میں سے کسی ایک کی زندگی کا خاتمہ کا وقت آ جاتا ہے، آخر وقت آ جاتا ہے، تو اس وقت فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب جان حلق پہ پہنچ آتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، بس کسی کا نہیں چل سکتا، تم دیکھ رہے ہو اپنے باپ کو، ماں کو، بھائی کو، بہن کو، بیٹے کو، بیٹی کو، دوست کو، خاوند کو، بیوی کو،
تمہاری آنکھوں کے سامنے اس کا آخری وقت ہے، جان حلق تک آ گئی ہے۔ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، ہم تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اس وقت مرنے والے کے، وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، اور لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ فرمایا فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تمہیں ہمارے ان دلائل پر یقین نہیں ہے اور تم یہی سمجھتے ہو کہ یہ سب کچھ تو اللہ کے سوا کوئی اور بھی کر سکتا ہے یا ہم بہت خوب ہیں، تو ذرا اس مرنے والے کو مرنے سے روک کے تو دکھاؤ۔ ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اس کو زندہ رکھ کے دکھاؤ، اس کو مرنے سے بچاؤ، اس کی روح نہ نکلنے دو، اس کی روح واپس اس کے جسم میں بھیج کے دکھاؤ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ناممکن ہے، کسی کے بس میں نہیں کہ کسی کو مرنے والے سے اس وقت موت کو دور کر سکے اور ایک لمحہ کے لیے بھی اس کی زندگی بڑھا سکے۔ فرمایا پھر تم اس بات پر غور کیوں نہیں کرتے، پھر تم اس بات پر سوچتے کیوں نہیں کہ جب ہر ایک نے مرنا ہے اور یہ بھی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، تمہارا پیدا ہونا بھی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، تو درمیان میں جو یہ تھوڑی سی زندگی ہے یہ اس کے حکموں کے مطابق کیوں نہیں گزار لیتے، اس کے مسلمان بندے بن کر کیوں نہیں رہ لیتے۔ فرمایا تمہیں کتاب دی تھی جس کے مطابق چلنے کا تمہیں حکم دیا تھا، اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون۔ اور تم نے مضبوطی سے اس کتاب کو پکڑنے کی بجائے ڈھیلا ڈھالا پکڑا، ڈھیلا ڈھالا۔ اللہ کی کتاب کو تمہیں حکم تھا مضبوطی سے پکڑنے کا، لیکن تم نے اس میں مداحنت اختیار کی ہوئی ہے، نرمی اختیار کی ہوئی ہے، تم اللہ کے احکامات کو ہلکا جانتے ہو، اپنی مرضی کے مطابق چلنے کو ترجیح دیتے ہو۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم نے اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے کہ تم اسے پیر پیر پہ جھٹلاتے ہو، لمحہ بے لمحہ اس کو جھٹلاتے چلے جاتے ہو۔ میرے بھائیوں، اس وقت کتنے افسوس کی بات ہے، انڈیا کا میڈیا اس بات پر تبصرہ کرتا ہے کہ مسلمان اپنے قرآن سے جاہل ہیں، مسلمانوں کو اپنی کتاب کا کوئی شعور نہیں۔ اللہ کی کتاب کو سمجھو اور اس کو اپناؤ، اور المیہ یہ ہے کہ جسے قرآنی احکامات کا اگر کچھ علم بھی ہے تو وہ اس کے اوپر پوری طرح عمل نہیں کرتا، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمائی ہے، افبہذا الحدیث انتم مدہنون۔ تم پہ افسوس کہ تم اللہ کی کتاب کے ساتھ اتنے نرم رویے کے ساتھ ہو کہ تم نے اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ سلوک کیا ہوا ہے کہ اس کو مرضی سے مانتے ہو، اس کو مضبوطی سے نہیں پکڑتے، ہر حال میں اس کے اوپر عمل پیرا نہیں رہتے، جبکہ تمہیں حکم تھا کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اللہ کے نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان الشیطان قد یئس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ الغرب، شیطان اس بات سے نا امید ہو گیا کہ مسلمان نمازی جزیرہ عرب میں، اس وقت اسلام جزیرہ عرب کی حد تک تھا، جہاں تک اسلام کا حلقہ ہو کہ وہاں پر لوگ شیطان کی پوجا کر لیں، شیطان کی بات مان لیں،
شیطان اس بات سے نا امید ہو گیا کہ مسلمان بڑے پکے ہوتے ہیں، یہ دین پہ رہتے ہیں، اللہ کی عبادت اور بندگی پہ رہتے ہیں، ولیکن راضیہ، لیکن شیطان اس بات پر خوش ہو گیا ہے، اس بات پر خوش ہو گیا ہے الذی ما تحتقرون، فرمایا کہ اس نے تمہیں ٹٹولا، تمہارا جائزہ لیا، اور وہ اس تحقیق پر پہنچا کہ انسانوں کی کثرت، مسلمان انسانوں کی کثرت، عورتوں کی، مردوں کی کثرت، یہ اللہ کے احکامات کو حقیر جانتے ہیں۔ بعض ایسے گناہ جو کہ بہت پکڑ کا باعث بننے والے ہوتے ہیں، یہ ہلکا سمجھ کر کر لیتے ہیں، اور بہت سی نیکیاں جن کو یہ چھوٹا جان کر چھوڑ دیتے ہیں۔ شیطان نے کہا کوئی بات نہیں، یہ بڑی بات میں میرا حکم نہیں مانتے تو نہ صحیح، میں جن چیزوں کو یہ چھوٹا اور ہلکا سمجھتے جائیں گے اسی میں ہی خرابی کرا کرا کے ان کو جہنم میں پہنچا دوں گا۔ آج صورتحال یہی ہے، آج ہمارا مسلمان احکام شریعت سے، ان کا تعلق لباس سے ہو، حجامت سے ہو، کھانے پینے کے طریقے سے ہو، عبادات سے ہو، اور پھر چھوٹی غفلتیں کرتا کرتا بڑی غفلتوں کا بھی شکار ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، پہلے تم اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بیان کردہ احکامات کو ہلکا جانتے ہو، اور پھر اس کے بعد تم ان کو جھٹلا دیتے ہو، اور اسی حساب سے ہی تم قرآن کے ساتھ اپنا طرز عمل رکھتے رکھتے اپنی زندگی پوری کر رہے ہو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے احکامات کو سمجھیں اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔